بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر نوکری کی نوعیت ایسی ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا روزہ بچ جائے۔ مثلا اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے، یا تنخواہ کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے اور کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا تو کام نہ کرے اور روزہ رکھے، یا اتنا مال موجود ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے، یا اگر قرضہ لے کر گزارا کر سکتا ہے تو قرضہ لے اور روزہ رکھ کر گھر بیٹھے۔ اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو روزے میں جب صورتحال ناقابل برداشت ہو تو فقط اتنا کھانا یا پانی پی سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے، اور پھر پورے دن منافی روزہ کاموں سے پرہیز بھی کرے اور بعد رمضان اس کی قضا بھی انجام دے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متعین اس مسئلے کے بارے میں کہ عمرو ایک صحت مند آدمی ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے، اور عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ شخص سرعام کھاتا پیتا ہے، اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، بخشنا تو اللہ نے ہے۔ شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر صورتحال واقعی ہے تو عمرو فاسق و فاجر اور مرتکب حرام ہے، کیونکہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بلا وجہ شرعی اس کو ترک کرنا ناجائز و گناہ ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے، اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے، نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے اوپر تشریف لے چلے۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بولے ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے، لہٰذا میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو بہت ہولناک آوازیں آنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب قبل از وقت روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔